بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف 92 میں خوش آمدید۔ اس ولاگ میں ہم بات کریں گے بچوں میں ذہنی معذوری کے موضوع پر، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عدنان علی طارق۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے؟ آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کافی نالج دیا، آپ کا ایکسپیرینس ہے ٹیچنگ کا، پریکٹس کا، اللہ تعالیٰ نے کافی عزت دی، علم دیا۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے اس علم کی بدولت اور اپنے تجربے ایکسپیرینس کے بدولت ہماری دیکھنے والی عوام کو اور ہم سب کو یہ بتائیں کہ یہ آج کل بچوں میں ذہنی معذوری کیوں اتنی عام ہوتی جا رہی ہے؟ ذہنی معذوری دو طرح کی ہے، مطلب ایک ہم آٹزم کے بچوں کو لے جاتے ہیں جس میں بچوں میں ذہنی صلاحیتیں کم ہیں اور توجہ کم ہے، اور وہ اپنی دنیا میں اپنی زندگی میں مگن رہتے ہیں، رسپانس نہیں کرتے، بات کا جواب نہیں دیتے اور اپنا کام کنٹینیو رکھتے ہیں۔ اسی طرح وہ انٹیلیجنس لیول ان کا کم ہے، میموری ویک ہے، چیزوں کو یاد رکھ پانا یا جیسے اسکول کا سبق یاد کرنا، یہ چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں۔ انٹریکشن کم ہے، مطلب متوجہ نہیں ہوتے۔ ایک تو یہ ہو گئی معمولی کمزوری، اس کو کچھ پریکٹس سے، محنت سے اور کچھ میڈیسن سے ریکور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے جن بچوں کے دماغ کی نشو و نما نہیں ہو پاتی، سی پی والے بچے، سیریبرل پالسی۔ تو یہاں پہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو تقریباً 3 4 ماہ 5 ماہ کی عمر میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بچے کا سر چھوٹا ہے، یا یہ بچہ جو ہے وہ آواز کی طرف دیکھتا نہیں ہے، رسپانس نہیں کرتا، یا پھر اس میں موومنٹس کم ہیں، وہ بیٹھنا شروع نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد جو وقت گزرتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ذہنی طور پہ معذور ہے اور اس میں بہت سی کمیاں ہیں۔ مطلب بعض ذہنی معذور سی پی کے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی دماغی نشو و نما کم ہوتی ہے، جسمانی نشو و نما کی نسبت، عمر کی نسبت، تو یہ تقریباً ساری سینسز میں کمزور ہوتے ہیں، اور بعض میں کچھ سینسز ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی۔ بعض میں جسمانی طور پہ ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں، بیٹھنا، چلنا، کھانا پینا، سننا، چکھنا، بولنا، سونگھنا، دیکھنا، ان میں سے کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، اور بعض میں ساری کمی رہ جاتی ہیں۔ زیادہ تر بچے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بول نہیں پاتے، یا سنتے اور بولتے دونوں ہی طرح سے ڈیف اینڈ ڈمپ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ چل نہیں پاتے، بیٹھتے نہیں ہیں صحیح طرح سے، حتیٰ کہ ان کی جسمانی عمر 8 سے 10 سال 12 سال ہو جاتی ہے اور وہ بیٹھنا شروع کرتے ہیں اور چلنا شروع نہیں کرتے۔ یعنی ان کی دماغی عمر جو ہے وہ 1 سے 2 سال کی عمر تک رہ جاتی ہے، دماغ آگے گروتھ نہیں کرتا، اور جسمانی عمر بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ یہ 20 سال کے، 30 سال کے ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ان پہ کانٹینیوسلی محنت کی جائے، ان کو فزیو تھراپی کروائی جائے، کچھ جیسے ہومیوپیتھی میں اس کے لیے کنجینیٹل ڈس آرڈرز کے لیے، جینیٹکس کے لیے، نشو و نما کے لیے ادویات ہیں، یا ایلوپیتھی میں اس کے لیے تھراپیز ہیں مختلف، اسپیچ تھراپی ہے، اور فزیو تھراپی سے اس کو چلنا بولنا سیکھنا سکھانا۔ تو کچھ ہربز ہیں جو دماغ کی نشو و نما کے لیے کام آتی ہیں۔ اگر ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلا جائے، نیوٹراسیوٹکس کی کچھ میڈیسنز ہیں، تو اس سے قدرے کچھ بہتر رسپانس آتا ہے، لیکن پھر بھی یہ بچے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بچہ نشو و نما پا رہا ہے نارمل، اچانک 2 سال 3 سال 5 سال 7 سال کی عمر میں اس کو کوئی ایسا دماغی مرض لاحق ہو گیا جس سے وہ پیچھے چلا گیا یا رک گیا۔ تو یہاں پہ بھی ٹریٹمنٹ ایک حد تک پاسبل ہوتا ہے، پارشلی اس میں بہتری آ جاتی ہے، یا اکثر اوقات مکمل طور پہ بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ بعض اوقات ہیڈ انجری میں ایسے ہوتا ہے، دماغ کی کسی چوٹ میں ایسے ہوتا ہے، تو اس چوٹ کے اثرات یا اس چوٹ سے آنے والے دماغ میں تبدیلیوں کو ایک حد تک ریکور کرنا ممکن ہوتا ہے، اور یہ بچے جزوی طور پہ 50% 70% تک، یا بعض اوقات 100% تک نارمل ہو جاتے ہیں، لیکن محنت کرنا پڑتی ہے ان پہ۔ اسی طرح بعض اوقات دماغ کے اندر کوئی انفیکشیس ڈیزیز آ جاتی ہے، جیسے مننجائٹس، گردن توڑ بخار کی وجہ سے بچوں کو کچھ نہ کچھ کمیاں، مطلب بخار ریکور ہونے کے بعد
بعض بچوں میں نظر رہ جاتی ہے یعنی بلائنڈنس آ جاتی ہے، بعض بچوں میں فزیکلی ڈسیبلٹیز آ جاتی ہیں، ڈسیبل ہو جاتے ہیں، چلنے میں بولنے میں کوئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، بعض کا سپینٹ یعنی بھینگا پن آ جاتا ہے، یعنی کسی نہ کسی سینس میں کمی آ جاتی ہے، تو بعض کا چلنے میں دشواری آ جاتی ہے، ٹانگیں کھنچ جاتی ہیں، لکھنے میں، گردن کو سیدھا رکھنے میں، مطلب مختلف طرح سے ڈسیبلٹیز آتی ہیں۔ تو اس میں ہومیوپیتھی میں اس کی ادویات کی بہت بڑی رینج موجود ہے، یعنی ایک بڑی رینج جس میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں 200-300 ادویات بھی موجود ہیں۔ اسی طرح ایلوپیتھی میں اس کے لیے جیسے جنکو بائلوبا ہے یا اس طرح کے کچھ ٹانکس ہیں، اور ساتھ ان کے ساتھ جڑی ہوئی یہ فزیو تھراپی ہے، اسپیچ تھراپی ہے، یا مختلف ایسی ایکسرسائزز ہیں، ایسی تھراپیز ہیں جس سے اس بچے کو ری ہیبریٹیشن دی جاتی ہے۔ تو بلکہ اب ری ہیبریٹیشن ڈپارٹمنٹ ڈیولپ ہو گئے ہیں جو پوری ری ہیبریٹیشن کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں انفیکشیس ڈیزیز اور ان کے آفٹر افیکٹ، اس کے لیے بھی ادویات کی رینج موجود ہے اور ہربز موجود ہیں، نیوٹراسوٹکس کی میڈیسنز ہیں، ہومیوپیتھک میڈیسنز ہیں جو ٹھیک کر دیتی ہیں۔ اور اسی طرح آٹزم کے بچوں کو بھی ریکور کرنے کی ہومیوپیتھی میں اور ہربز میں، نیوٹراسوٹکس میں، یہ آیورویدک میں اور اس کی جو ریہیبلیٹیشن میں تھراپیز ہیں اس میں اس کے لیے طریقہ کار موجود ہے۔ تو آخر کار ان ساری چیزوں میں ہمیں انہی چیزوں کو اپلائی کرنا ہے اور اس میں بچوں کی ریکوری پاسبل ہوتی ہے۔ اور مطلب ان ساری آج کے ویلا کا اس کا مقصد یہ ہے، میں بار بار مختلف ٹاپکس میں نے وہی چیزیں ریپیٹ کی ہیں، اس لیے کی ہیں کہ بچے کو پڑھا نہ رہنے دیں، اس کے لیے انتظار نہ کریں۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ بچے کی عمر 6 ماہ ہو گئی ہے، سال ہو گئی ہے اور وہ ذہنی طور پہ پیچھے ہے، تو فوری طور پہ اس کا ٹیسٹ کروائیں، اس کو تشخیص کروائیں۔ جیسے پاکستان میں بڑے بڑے چلڈرن ہاسپٹل ہیں، منڈی بہاولدین میں، لاہور میں، اسی طرح ہر شہر میں ہوں گے اچھے چائلڈ اسپیشلسٹ، تو ان کو دکھائیں۔ اسی طرح ری ہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹس میں دکھائیں، ہومیوپیتھی کے اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں، نیوٹریشنسٹ کو دکھائیں، مطلب اس کے لیے آپ بھاگ دوڑ چھوٹی عمر میں کر لیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے اور اس میں کم سے کم کمیاں رہ جائیں۔ یعنی اس حد تک تو کمی چلے برداشت ہو سکتی ہے کہ وہ بزنس میں، جاب میں کچھ پیچھے رہ جائے، لیکن اس حد تک نہ رہنے دیں کہ وہ چلنا پھرنا ہی نہ شروع کر سکے، حتیٰ کہ آپ اس کی ذاتی ضروریات جو ہیں اس کے پیشاب پخانہ کو سنبھالنا پڑ جائے اور ساری زندگی آپ پچھتاتے رہیں اور پریشان رہیں۔ چھوٹی عمر میں بھاگ دوڑ کریں اور ان چیزوں سے بچے کو نکال لیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کی ساری باتوں سے یہ اخذ کیا کہ اگر ہم ایسے بچوں کے اوپر فوکس کریں جی تو وہ اس بیماری سے اس محرومی سے دو چار ہونے کے سے بچ سکتے ہیں۔ جی بے شک، بالکل، اور ایسے ہوتا ہے۔ اور ماشاء اللہ ہومیوپیتھک میں جیسے آپ نے بتایا کہ میڈیسن کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ ہاں اس ٹاپک میں کیونکہ انسانوں پہ آزمائش ہوئی ہے نا، تو جب ادویات کو انسانوں پہ آزمایا جاتا ہے تو ان کی ذہنی علامات سب سے پہلے آتی ہیں، یعنی فکر، تفکر، خیال، توجہ، ذہنی حالت، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سب سے پہلے نوٹس ہوتی ہیں۔ جی بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چلتے چلتے وہی چھوٹا سا ہمارا میسج کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم 5 وقت 5 نماز قائم کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔